31 دسمبر کی رات وہ بھیانک اور خوفناک رات ہے کہ اس رات میں زمین کانپ اٹھتی ہے، آسمان تھرا اٹھتا ہے، زمین کے وہ حصے خون کے آنسو روتے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات وہ رات ہے کہ وہ بچے جن کو ماں باپ نے اپنی جوانی کھول کر پلا دی ہو، ماں نے خون دل دودھ کی شکل میں پلایا ہو، باپ نے دوڑ دھوپ کر کے گویا ان کو اپنی جوانی گھول کر پلا دی ہو، وہ بچے جو ہیں 31 دسمبر کو جا کر اپنی عزت پامال کر دیتے ہیں اور ہوس کے بھیڑیے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے محبت کے جھانسے دے کر، نیا سال کا جھانسا دے کر ان کو ورغلاتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کر ڈالتے ہیں۔ وہ بدبخت بچے جنہیں ماں باپ نے جو ہے کھلایا پلایا اور تمام دنیا جہان کی پریشانیوں کو جھیلا، وہ بچے آج جو ہے ماں باپ کو وفا کا ثبوت تو کیا دیتے، مزید ان کی عزت کو پامال کر ڈالتے ہیں، اور صبح ہوتے ہوتے وہ ماں باپ جنہوں نے قربانیاں دی ہوں اس قابل نہیں رہتے کہ معاشرے میں اپنا منہ دکھا سکیں۔ تو یاد رہے، اول تو میں ان ماں باپ سے، ان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، کیا تمہاری غیرت مر گئی؟ تم سے سوال ہے، کیا تمہاری غیرتیں بالکل ختم ہو گئیں؟ تمہارے اندر احساس باقی نہیں رہا کہ تم اپنے بچوں پر بچیوں پر قابو پا سکو، تم اپنی بہنوں کو پامال ہونے سے بچا لو، اپنی عزتوں کو محفوظ کر لو؟ بہت افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ یہ رات، اس میں بجائے اس کے کہ تم ان پر نگاہ رکھتے، الٹا تم ان کو اجازتیں دیتے ہو اور کہتے ہو، پارٹی کے نام پر انہیں اجازتیں اور پرمیشن دیتے ہو، کہتے ہو کہ جاؤ، ہم تو کھلے ماحول کے ہیں، ہمارے یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تم نے اس بیہودہ چیز کا بہترین نام رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً یہ بہت بری اور بہت ذلیل چیز ہے، یقیناً انسان ذلیل ہو جاتا ہے اس عمل سے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو اپنے گھروں میں رکھو اور ہوٹلوں میں پارٹیوں کے نام پر مت بھیجو، اس لیے کہ تم تو اپنے گھروں میں لیٹے ہوتے ہو اور وہاں دیکھو، وہاں عزت پامال ہو رہی ہوتی ہے۔ تم صبح تک اس قابل نہیں رہتے کہ معاشرے میں اپنا منہ دکھلا سکو۔ اس لیے ضروری ہے، اور وہ جوان طبقہ جو عیاشیاں منانے کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت پامال کرنے کے لیے ہوٹلوں میں پارٹی میں پہنچتے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، سنو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس لیے جوان کیا ہے، تم ان کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنو۔ بیٹیوں، تمہیں اس لیے جوان کیا ہے، محنتیں کر کے پالا پوسا ہے کہ تم ان کی عزت اور آبرو بنو، معاشرے میں ان کے سر کے بلند ہونے کا ذریعہ بنو، وہ فخر سے سر اٹھا کر کے جی سکے۔ اس لیے نہیں کہ تم اپنی عزت پامال کرتی پھرو اور ذلیل ہوتی پھرو اور ان کو بھی ذلیل کرواتی پھرو۔ اور قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، اس لیے کہ یہ بہت بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے۔ حفاظت کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ان بچوں پر، بچیوں پر، کہ وہ اپنے ماں باپ کے سر کو فخر سے اونچا تو کیا کرتے اور ان کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ معاشرے میں آنکھ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، معاشرے میں اپنا منہ لے کر کے چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ بلکہ یاد رہے اس کے نقصانات کیا ہیں، جوان طبقہ دھیان سے میری یہ بات سن لے اور سمجھ لے، اس کا ایک نقصان یہ ہے زنا کا کہ اللہ تعالیٰ روزی چھین لیتے ہیں، دوسرا نقصان عمر کم ہو جاتی ہے، تیسرا نقصان زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ اس جوان پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اس جوان بچی پر رحمتیں نازل کرتا ہے کہ جس کے پاس زنا کا موقع تو ہے مگر وہ اس کو ٹھکرا کر کے اور یہ کہہ کر کے چل دیتے ہیں کہ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، یا یوں کہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل جائے اور گناہ کے موقع کو بالکل جو ہے دھتکار کر کے وہاں سے چل دے۔